رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سرزمین نجف اشرف سے قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ الغاشیہ اور سورہ الفجر تک پہنچا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الغاشیہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ ہمیشہ سورہ الغاشیہ کی تلاوت کرے، کب فی فرائضہ و نوافلہ، اپنی واجب نمازوں میں یا نوافل میں سورہ الغاشیہ کی تلاوت کرے، غشاہ اللہ برحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ وتعالی اسے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اللہ کی رحمت کے زیر سایہ رہتا ہے وہ بندہ. وَأَعْطَاهُ الْأَمْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور قیامت کے دن آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ اسے عطا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم نے سورہ الفجر کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيَالٍ عَشْرٍ غفر اللہ لہ، جو بندہ ماہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتوں میں سورہ الفجر کی تلاوت کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَنْ قَرَأَهَا سَائِرَ الْأَيَامِ، اور جو بندہ ماہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتوں کے علاوہ باقی کسی وقت بھی کسی دن بھی سورہ الفجر کی تلاوت کرے، کانت لہو نوراً یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا، گویا اس کی پیشانی سے ایک نور کا عمود نکل رہا ہوگا جو اسے اہل معاشر سے جدا کر دے گا. اہل معاشر پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی پیشانی سے یہ نور نکل رہا ہے؟ میں کہوں گا زبان حال سے کہ آواز قدرت آئے گی کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جو دنیا میں اپنی نمازوں میں اور ویسے سورہ الفجر کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کیا کرتا تھا. بڑی ہی پیاری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ الفجر کے متعلق ارشاد فرمایا اقرأوا سورۃ الفجر فی فرائضکم و نوافلکم، اپنی واجب اور نوافل مستحب نمازوں میں سورہ الفجر کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا سورۃ الحسین ابن علی علیہ السلام، اس لیے کہ اس سورت کو حسین ابن علی کا نام دیا گیا ہے. سورہ الفجر کا دوسرا نام حسین ابن علی ہے. یہ سورت امام مظلوم کے نام سے بھی معروف ہے. وَمَنْ قَرَأَهَا كَانَ مَعَ الْحُسَيْنِ ابن علی یوم القیامت فی درجتہ من الجنہ، جو بندہ سورہ الفجر کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو جنت میں امام کا درجہ ہوگا وہاں پہ ہوگا. پس باقاعدگی کے ساتھ اپنی واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں سورہ الفجر کی تلاوت کریں تاکہ ہم اور آپ امام علیہ السلام کے ساتھ ہوں جنت میں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.